ثانیہ کا ہوا الابتر، اور آگے جگہ چھوڑ دی، دیکھتے ہیں چوتھا مصرع کیا فکر ہے۔ یہ لکھا اور لکھنے کے بعد لگا دیا گیا، لٹکا دیا گیا۔ جب لٹکایا گیا، جب وہ دن آیا تو صحابہ اکرام انتظار میں کہ آج وہ دن ہے کہ وہ بوڑھا آ کر کے چیک کرے گا۔ وہ آیا اور چیک کرتا گیا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لکھتا گیا، نوٹ لگاتا گیا۔ جب ان کی تختی پر آیا تو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد ٹھہر گیا، اور ٹھہرنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کچھ لکھ کر کے چلا گیا۔ جب لکھ کر کے گیا تو انہیں بھی سوچی بھائی کیا لکھ کر کے گیا، اس نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے تو لکھا تھا انا اعطیناک الکوثر، پھر جگہ چھوڑی کہا فصلی لربک وانحر، اس کے بعد میں تیسرا لکھا ان شانیہ کا ہوا الابتر، آگے جگہ چھوڑ دی، وہ لکھ کے چلا گیا۔ جب یہ گئے اور جا کر کے انہوں نے دیکھا تو جانتے اس نے کیا لکھا تھا؟ انہوں نے تو لکھا تھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیہ کا ہوا الابتر۔ اس عرب کے شیخ نے لکھا ھذا لیس من کلام البشر، یہ بشر کا کلام بھائی، یہ خدا کا کلام ہے، اس کی فصاحت بتا رہی ہے بندے کا لکھا ہوا ہے۔ خدا عرب کے لوگوں نے بھی اس کو کہا تھا، تو لوگ جب سے اس کے خلاف زبان کھولتے ہیں، آج تک کھول رہے ہیں، لیکن زبانیں کھولنے والوں کی زبانیں بند ہو گئی ہے۔ قرآن کی زبان آج بھی کھلی ہوئی ہے، قیامت کی صبح تک کھلی رہے گی۔ یہ نہ مٹا ہے نہ اسے مٹایا جا سکتا ہے، اس کو مٹانے والے خود کو مٹ گئے ہیں، لیکن کوئی قرآن مٹا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ کاغذ میں مٹا بھی دیا جائے تو کیا قرآن ختم ہو جائے گا؟ دیکھا نہیں 12 سال کے بچے سینے کے اندر اپنے قرآن کو محفوظ کر کے پھرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آج بھی دنیا کے پردے پر 1 ارب 25 کروڑ سے زیادہ آبادی مسلمان کی ہے، دنیا کا ہر تیسرا دوسرا بندہ مسلمان ہے، ان میں کروڑوں لوگ سینے میں قرآن کو رکھتے ہیں، بچیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، خواتین بھی، بچے بھی، جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، وہ دنیا کے ایسے غداروں کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر پھرے سے چھاپنا بند کر دے، قرآن کو لکھنا بند کر دیا جائے، مارکیٹ میں بیچنا بند کر دیا جائے، قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ محمد کے غلام، اس کے کلمہ پڑھنے والے سینے سے سینہ ملا کر قرآن کو منتقل کر، قرآن کا فیضان کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، اور قرآن کا فیضان صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے قرآن نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ قیامت کی صبح تک مٹایا جا سکتا ہے۔ ایسے پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو لوگوں قرآن کو سیکھو، قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرو، بچیوں کو بھی پڑھاؤ، بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ میرے گاؤں کی بستیوں کے دروازے اور کوئی مکان، کوئی محلہ ایسا نہ رہ پائے جس میں بچوں کے پاس تعلیم نہ ہو، قرآن کی بھی اعلیٰ تعلیم، شریعت کی بھی اعلیٰ تعلیم، اور دنیا کی بھی تعلیم ہو۔ یہ جو ہمارے یہاں تفریق کر رکھی ہے نا کہ صاحب دین کا علم دنیا کا علم، کوئی علم دین کا دنیا کا نہیں ہے، سارے دین کا علم ہے، بس شرط یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کے بعد حاصل کیا جائے۔ اگر وہ علم دین کے کام آتا ہے، چاہے وہ میتھمیٹکس ہو، سائنس ہو، بایولوجی ہو، میڈیکل سائنس ہو، اگر دین کے کام آتا ہے وہ دین کا علم ہے، اور اگر وہ شریعت کا علم بھی دنیا کمانے کے لیے ہو تو وہ دنیا کا علم بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے خود فرمایا العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ علم 2 طرح کا ہے، ایک بدن کا علم ہے، ایک دین کا علم۔ دین کا علم وہ جو ہماری درسگاہوں میں پڑھایا جاتا، بدن کا علم وہ جو ہماری یونیورسٹی اور کالج کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو دین کا علم بھی سکھاؤ، دنیا کا علم بھی سکھاؤ، تاکہ ہر موڑ پر تم کھڑے ہو تو کوئی تمہیں جاہل نہ سمجھے، دیکھ کر کہے یہ محمد کا غلام ہے جس کا سینہ علم سے بھرا ہوا ہوگا، جس کے ہاتھ میں قلم کی پاور بھی ہوگی، جس کے پاس زبان کی طاقت بھی ہوگی۔ جب قلم کی پاور ہوتی ہے تو دنیا حق نہیں مانتی ہے، بلکہ اتنی طاقت ہو جاتی ہے کہ ہم اپنا حق لینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، اور قلم اگر پاس میں ہو تو ضرورت پڑتی ہے تو بندہ چھیننے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ ایسے اپنے آپ کو بناؤ، اپنے بچوں کو ماڈرن کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، قرآن کی تعلیم، گھر میں اسلامی ماحول ہو۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، یہی سب کچھ تھا۔ تم نے نہیں دیکھا 12 صدیوں تک بلا شرکت غیر تم نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، اور دنیا میں تم ترقی کر رہے تھے۔ آج جہاد اللہ یہ تمہاری ایجاد ہے، آج سبمرین ہے یہ تمہاری ایجاد ہے، آج پانی کے جہاز چلائے جاتے ہیں یہ تمہاری ایجاد ہے۔
اپنے مرتبے کو سمجھو، اپنے منصب کو سمجھو، اپنے وقار کو سمجھو. تم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، تم مسلمان ہو. اپنے دین کی تعلیم اٹھاؤ گے، حاصل کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دین اور دنیا تمہاری دونوں کامیاب ہوگے. ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا تھا، ہمارے اسلاف کا یہی کردار تھا. یہ بچے جو حافظ قرآن بنے ہیں، اللہ ان کے ماں باپوں کو سلامت رکھے، جنہوں نے ان کو کھانا کھلایا ان کو سلامت رکھے، جنہوں نے ان کا تعاون کیا ان کو سلامت رکھے. یہ آج بچے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیے ہوئے آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کے چہرے روشن ہو رہے ہیں. اللہ انہیں اتنا ہی باوقار رکھے. مدارس کو ایک بات یاد رکھیے گا، مدارس اسلامیہ کو صرف زکوٰۃ و خیرات مت دیجیے گا، اپنی جیبیں کھولیے گا اور مدارس اسلامیہ کو اپنی اچھی رقم بھی کبھی کبھی پیش کیجیے گا. صرف خیرات اور زکوٰۃ پہ بچوں کو مت پالیے گا. خیرات اور زکوٰۃ پہ جن بچوں کی پرورش کی جاتی ہے وہ بچے بڑے ہو کر تمہاری کلائی پکڑ کر تمہیں گناہ سے روک نہیں سکتے ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. لیکن جب تم اپنی صحیح رقم لگانے کے بعد اپنے بچوں کی بلڈنگ کو تعمیر کرتے ہو تو وہ بچے تمہیں دیکھنے کے لیے اور تمہاری کلائی پکڑ کر تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شریعت کی بات منوانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایسے اپنے بچوں کو بناؤ. اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ رب کی نعمتیں بے پناہ تمہارے پاس میں ہیں، ان کا استعمال کرو تو یقیناً دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین دین اسلام ہے. I will come back next time inshallah. I will meet